بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا جانے کے آفٹر شاکس ابھی تک جاری ہیں، اور اب قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان کامیاب ہوئے تھے اس الیکشن میں، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی تو ہے، لیکن اس کا کوئی بھی ممبر اس کے پلیٹ فارم سے اس کے انتخابی نشان سے منتخب ہو کے اسمبلی میں نہیں پہنچا۔ تو اب کیا جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو پارٹی کے طور پہ اسمبلی میں شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں شمار کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے اسمبلی کے اندر پہنچے۔ اب اس چیز کو جو ہے خاصی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہنا ہے کہ جو پاکستان سنی اتحاد کونسل ہے وہ آزاد حیثیت میں وہ اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں، تو اب ان کا کوئی جو ہے امیدوار اس الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا تھا ان کے انتخابی نشان پہ، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کو یہی کہیں گے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ آزاد حیثیت میں ہی شمار ہوگی، وہ اس کو جماعت نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا۔ جب اس کو جماعت ہی نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو اب ان کو بھی اسی چیز میں شمار کیا جائے گا کہ یہ بھی آزاد ہیں، اور اس کا جو زیادہ اثر پڑے گا وہ یہی ہوگا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے یہی سوچ کے ان کو سنی اتحاد کونسل میں شامل کیا تھا کہ یہ فلور کراسنگ سے بچ جائیں گے اور یہ دوسری پارٹیوں میں نہیں جا سکیں گے، اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ بھی نہیں دے سکیں گے، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ جو ایاز صادق نے اٹارنی جنرل سے پوچھا ہے وہ اسی لیے پوچھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں تو ان کو خریدنے کے لیے ان کو توڑنے کے لیے ایک انہوں نے حربہ استعمال کیا ہے، اور جو پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مخدوم شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو مقرر کیا گیا تھا۔ اب حکومت یہی سوچ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کو آزاد حیثیت میں ہی سمجھا جائے، اور کیونکہ اب یہی حکومت چاہتی ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی بنیادی یہی غلطی ہوئی تھی کہ جب انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا، اور علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ہماری پارٹی کا پلیٹ فارم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے ایک ممبر جو ہے قومی اسمبلی میں پہنچ چکے تھے وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے ان کے انتخابی نشان پہ، تو ان کی نمائندگی تو ہو گئی تھی ان کی جماعت کی، لیکن سنی اتحاد کونسل کی جو ہے نمائندگی نہیں تھی۔ تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے یہی درخواست کی تھی کہ اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس چیز کے بارے میں کہ پاکستان سنی اتحاد کونسل کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نمائندگی اس کے اپنے انتخابی نشان پہ نہیں ہے، تو اب اس کی کیا حیثیت اور کیوں سنی اتحاد کونسل نے جو اپنے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن نہیں لڑا تھا، اور اس میں کیا حکمت تھی یا کیا مجبوری تھی اور کیا مسائل تھے۔ تو اب وہی چیز جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آ رہی ہے، اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان ہیں ان کو آزاد حیثیت میں شمار کیا جائے، اور اسمبلی کے اندر یہ کوئی پارٹی کے طور پہ نہ بیٹھیں بلکہ یہ آزاد حیثیت سے ان کو شمار کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے آنے والے دنوں میں مزید پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ جب سینٹ کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں تو اب وہاں بھی ان کا جو اسٹیٹس یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نشان ہوگا کہ یہ کس حیثیت سے جو ہے وہ یہ منتخب ہوتے ہیں اور کس حیثیت کے ساتھ یہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ جب اب بلدیاتی انتخابات بھی کچھ ماہ بعد ہوں گے، اور اب تو ضمنی الیکشن بھی سر پہ آ گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اب ان ضمنی الیکشن کو عام انتخابات کی طرح لینا چاہیے، اور وہی جذبہ اور مہم اسی طرح قائم رکھنی چاہیے جس طرح عام انتخابات سے پہلے انہوں نے چلائی تھی، اور اپنے کارکنوں کے اندر اپنے ووٹر کے اندر جو جذبہ پیدا کیا تھا اس جذبے کو جو ہے انہوں نے ماند نہیں ہونے دینا بلکہ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ اور انتخابی نشان میں ایک میں تجویز دیتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ مطالبہ رکھا جائے کہ جو فارم 45 میں اس میں ایک کالم بنایا جائے، جس طرح ہم چیک لکھتے ہیں اور اماؤنٹ لکھتے ہیں تو اس میں صرف رقم نہیں لکھتے بلکہ اس کے ساتھ جو ورڈز بھی لکھتے ہیں، تو صرف اس
جن کی ایک جب ٹوٹل ووٹ ہو جائیں تو اس میں ہندسے کے ساتھ الفاظ بھی ساتھ لکھے جائیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے 342 ووٹ لیے ہیں تو اس 342 لکھنے کے بعد اردو میں بھی وہی لکھا جائے کہ 342. تو اس طرح سے جو ہے دھاندلی کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا اور کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکے گی. جس طرح پہلے آروز کی طرف سے آگے ایک لگا کہ جو 341 کو 1341 کر دیا گیا. اگر الفاظ کے ساتھ بھی لکھا جائے, ہندسے کے ساتھ الفاظ میں بھی لکھا جائے تو اس سے جو ہے دھاندلی بالکل نہیں ہو سکے گی, اس کا کوئی امکان نہیں رہے گا اور نتائج جو ہے یہ فول پروف ہوں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ مطالبہ رکھنا چاہیے کہ فارم 45 کے اندر جو ہے تبدیلی کیا جائے اور ایک کالم اس چیز کا بھی بنایا جائے کہ ہندسے کے ساتھ لفظوں میں بھی لکھا جائے, جس طرح اسکولوں کے اندر تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے اور پھر وہی تاریخ پیدائش ہندسے کے ساتھ لفظوں میں بھی لکھی جاتی ہے تاکہ کل کو کسی قسم کی اس میں تبدیلی جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو اب فارم 45 میں بھی یہی کالم ایک رکھا جائے کہ ہندسے کے ساتھ لفظوں میں بھی جو نتیجہ لکھا جائے اور اس سے بالکل امکان ختم ہو جائے گا کہ کوئی پھر نتائج میں جو ہے رد و بدل کر سکے گا. اور دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف جو اپیل ہے وہ بھی جاری ہے. اور سماعت ہوئی تو غالب بھی عدالت کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے تھے وہ خاصے حوصلہ افزا تھے اور آج بھی جو ہیں عدالت کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے وہ بھی خاصے حوصلہ افزا ہے. اور پوچھا گیا کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ رات 9 بجے تک جو ٹرائل جاری تھا اور کیا ایسے کوئی ہنگامی حالات پیدا ہو گئے تھے کہ رات کو بھی ٹرائل جاری رکھنا پڑا. اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ جب حق دفاع ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے دفاع کا اور فیئر ٹرائل کا کوئی پھر چانس نہیں رہتا. تو اب عدالت اس چیز کو خاصی جو لے کے اب سنجیدہ ہے اور اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ کیس اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ ختم ہو جائے گا. اور عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو جو سزائیں سنائی گئی تھیں اور ان کو جس طرح سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بے بنیاد اور بوگس کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ملوث کیا گیا تھا اور ان کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو انتخابات کے عمل سے باہر رکھا جائے. تو اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے گا. اور دوسری طرف ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کو اب سندھ کے اندر بھی اب توجہ دینی چاہیے اور خاص طور پہ کراچی کے اندر جو ان کو اب عالمگیر خان کو بھی متحرک کرنا چاہیے. اور ایک تجویز اور بھی ہے کہ انتہائی قابل آدمی ہیں فیصل رضا عابدی, تو ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو بھی اس چیز پہ آمادہ کیا جائے. اور انتہائی قابل آدمی ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں فیصل رضا عابدی, ان کو کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ ان کو قائل کرے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں. عالمگیر خان اور ان دونوں کو جو ہے کراچی کے اندر متحرک کر کے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ ابھارا جائے کراچی کے اندر, کیونکہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ وہاں سے چھینا گیا ہے تو عوام بھی خاصی مایوس ہوگی اس وجہ سے, کیونکہ جس طرح ایم کیو ایم 5-6 ہزار ووٹ لے کے وہ ان کو پھر لاکھوں کے اندر تبدیل کر کے ان کو اسمبلی کے اندر پہنچا دیا گیا. اس سے عوام کے اندر جو ہے مایوسی پیدا ہوئی ہے کہ جو پارٹی اپنا حق نہیں لے سکتی تو وہ ہمیں کس طرح ہمارے حقوق دلا سکتی ہے. اب تحریک انصاف کو جو ہے اس ہنگامی بنیادوں پہ منصوبے پہ کام کرنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کراچی کے اندر خاصا فعال کرنا چاہیے. اور ان 2 اشخاص کو لازمی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کراچی کے اندر ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے اور فعال کرنا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. اور ادھر ایک افسوسناک خبر بھی آپ کو سناتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی جو ہیں واش روم میں گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور ان کی ہڈی میں ایک فریکچر آیا. اور آج ان کے خلاف جو اینٹی کرپشن میں ایک کیس زیر سماعت تھا اس میں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونا تھی. اب میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کی ہڈی میں جو ہے فریکچر آ گیا ہے. آج ان کے خلاف جو فرد جرم عائد ہونا تھی وہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکی. اور ادھر احتساب عدالت میں میاں نواز شریف کے دونوں صاحبزادے جو ہیں اب ان کو بری کر دیا گیا اور حسب توقع بری کر دیا گیا. سب کو یہی خیال تھا, وہ ان کو اسی لیے بلایا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہاں سے کلین چٹ دی جائے. اب ظاہر سی بات ہے جب
میاں نواز شریف صاحب آئے تھے اور ان کو جس طرح سے ان کا پروٹوکول دیا گیا تھا اور جس طرح ان کی ضمانت کرائی گئی اور ان کے بایو میٹرک کرائے گئے، تو سب کی یہی خیال تھا کہ اب نون لیگ کے لیے جو ہے اب آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اب امید ظاہر سی بات ہے اب ان کی حکومت مرکز میں اور پنجاب میں، تو وہ تو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ اس جو یہ دور ہے ان کا، تو جتنے بھی ان کے خلاف الزامات اور کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب آصف علی زرداری نے بھی یہی حکمت عملی اختیار کیا اور انہوں نے بھی اب یہی کہا ہے کہ وہ صدر منتخب ہو گئے تو ان کے خلاف جو جتنے بھی کیسز زیر سماعت ہیں نیب کے اندر وہ بھی اب بند ہو جائیں گے، کیونکہ 5 سال تک آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اور ان کو کوئی عدالت جو ہے طلب نہیں کر سکتی۔ تو اب فاروق ایچ نائک کی طرف سے جو ہے یہی اب درخواست دائر کر دی گئی ہے اور عدالت کو بتا دیا گیا ہے کہ اب صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے کوئی عدالت جو ہے کارروائی نہیں کر سکتی جب تک ان کی صدارت ہے۔ اب ہر سال نیب جو ہے ایک رپورٹ تو پیش کرے گی کہ ان کیسز پہ کیا کارروائی ہو رہی ہے، لیکن یہی رپورٹ دی جائے گی کہ صدر ہونے کی وجہ سے آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اب حکومت بھی اس چیز پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور شاید خاقان عباسی بھی اس چیز کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں کہ اس ادارے کو بند کر دینا چاہیے۔ اب لگتا ہے یہ ہے کہ حکومت بھی یہی کوشش کرے گی، کیونکہ اب اس کو جو ہے اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے، تو اب یہ اپنی مرضی کی آئین کے اندر ترامیم کریں گی کہ جس کا ان کو براہ راست ان کو فائدہ پہنچ سکے اور ان کے مخالفین کا جس چیز میں نقصان ہو وہ ایسی ترامیم اسمبلی کے اندر لائیں گے تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکا جا سکے۔ اب آنے والے دنوں میں جو اب دیکھیں گے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہے تو حکومت جو ہے اپنی مرضی کی ترامیم لے کے اسمبلی کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ بند کرنے کے لیے جو ایسی ترامیم آنے والے دنوں میں لائے گی۔ کل اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب جو بھی فیصلے ہوں گے کور کمیٹی میں ہی ہوں گے اور ان سب فیصلوں کی منظوری جو ہے عمران خان سے لی جائے گی اور عمران خان کی مشاورت اور اجازت کے بغیر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی، کیونکہ ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر کیے جانے والے فیصلوں کا جو ہے تحریک انصاف جب خمیازہ بھگت رہی ہے، کیونکہ ان کو جس طرح سے اب مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا، یہ سب ان کی غلطی اور غلط پلاننگ کی وجہ سے سارا وہ کچھ ہوا ہے۔ اب امید کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی آج یہی بات کہی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ہماری نشستیں ہمیں جو واپس کر دے گی۔ اب ہم سپریم کورٹ کے اندر اپنا کیس لے کے جا رہے ہیں، لیکن امید ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کیا واقعی جو ہے سپریم کورٹ ان کی جو اس درخواست کو قبول کر لے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کا حق ہے مخصوص نشستوں کا وہ دیا جائے گا، کیونکہ اس موقع پہ چیف جسٹس صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے اس چیز کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مخصوص نشستیں نہیں ملے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس کی مخصوص نشستیں دیتے ہیں یا پھر وہ حکومت کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس کا حق مل جائے گا اور اس کو اس کی مخصوص نشستیں مل جائیں گی، اور تحریک انصاف کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے اور ان کو کہ وہ جو اپنے پالیسی فیصلے کریں وہ عمران خان کی منظوری ان کی اجازت کے ساتھ کریں اور آپس میں کسی گروہ بندی اور کسی دھڑے بندی کا شکار نہ ہوں، اور متحد ہو کے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ ایک متحد ہو کے ایک عوام کے سامنے بھی ایک تاثر جائے کہ یہ پارٹی متحد ہے۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی کے اندر ہے ان کا بھی حوصلہ بلند ہوگا، عوام کا حوصلہ بھی بلند ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اب ان ضمنی انتخابات کے اندر ان کو عام انتخابات سمجھ کے حصہ لینا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، تازہ ترین صورتحال اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔